بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، کینہ اور نفرت کو ختم کرے اور ہمیں ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور امت کی اتحاد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، امت کا اصل سرمایہ اتحاد ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے تو کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن جب دل بڑھ جائیں گے تو بڑے سے بڑا قلعہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مطالبے پر، اور یہ کہ اس معاملے نے کس طرح امت میں نئے فتنے کو جنم دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور نہایت اہم چیلنج پر، اور وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں امت کو دوبارہ اتحاد پر لانے کی جد و جہد۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلافت کے مسند پر فائز ہوئے تو پورا معاشرہ بکھرا ہوا تھا۔ مہاجرین ایک طرف، انصار دوسری طرف، اہل مدینہ الگ سوچ رہے تھے، اور باہر سے آئے ہوئے قبائل کا حال جدا تھا۔ ہر دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا زخم تازہ تھا۔ غم، صدمہ، بے چینی اور بدگمانی نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے۔ ان کی مجلسوں میں یہ جملہ اکثر سنائی دیتا تھا: مسلمانوں کا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹو۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کو جوڑنے کے مختلف اقدامات کیے۔ مدینہ کے دروازوں پر پہرے بٹھائے تاکہ کوئی باغی اندر آ کر فساد نہ کر سکے۔ قبائل کے سرداروں کو اعتماد میں لیا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان ملاقاتیں کروائیں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ عبداللہ بن سبا جیسے فتنہ باز لوگ ہر محفل میں زہر گھول رہے تھے۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے، ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے۔ ان کی زبانیں امت کو توڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی تھیں۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صبر اور حکمت نے مسلمانوں کے بڑے حصے کو ساتھ رکھا۔ عراق اور مدینہ میں ان کے حمایتی زیادہ تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہی علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے دروازے پر علم کا دریا بہتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ عدل اور حق کی آواز بلند کی۔ مگر شام اور کچھ دوسرے علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اتحاد کے مشن کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ بنیاد بنا کر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف صف آرا ہونے لگے۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب امت ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک طرف خلافت کو مضبوط کرنے کی کوشش، دوسری طرف فتنہ پرور گروہوں کی سازشیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ امت ایک بار پھر ایک صف میں کھڑی ہو جائے، مگر اختلافات اتنے گہرے تھے کہ آنے والے دنوں میں خانہ جنگی کے آثار واضح ہونے لگے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے جنگ جمل کے پس منظر اور اس کے اسباب پر۔ لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔